السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا آج 5واں دن ہے، 5واں روزہ یہاں چل رہا ہے۔ اس سلسلے میں بہت جلدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سب سے پہلے اپنے کو مخاطب کر کے اور پھر جو اس کلپ کو دیکھے اس تک پہنچا رہے ہیں کہ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يطاع طعامه وشرابه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شخص روزہ رکھے اور روزہ رکھتے ہوئے روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولنا اور جھوٹ کرنا، یعنی جھوٹی باتیں کہنا اور جھوٹے کام کرنا، غلط کام کرنا نہ چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے اس قسم کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے سے کوئی سروکار، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا فرمان ہے جو ہمارے لیے گائیڈ لائن ہے۔ اگر ہم اس حدیث کو اور اس فرمان کو یہاں اپنی پیشانی پہ سیو کر لیں، محفوظ کر لیں، تو ہم دیکھیں گے کہ ہماری زبان کو بھی لگام لگ جائے گا اگر کچھ غلط بولنے چلے گی، اور ہمارے کاموں کو بھی لگام لگ جائے گی اگر ہم کچھ غلط کرنے چلیں گے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، کیونکہ دماغ کی حالت یہ ہے کہ آپ جو چیز اسے نوٹ کرا دیں اور جس چیز کا اسے نوٹس لینے دیں، بس پھر وہ اسے نوٹ کر لیتا ہے اور اس کا نوٹس لے لیتا ہے اور پھر اسے وہ یاد دلاتا رہتا ہے۔ تو رمضان میں بہت ضرورت پڑتی ہے اپنے آپ کو روکنے کی، تھامنے کی، ذاتی طور پر بھی اور دوسروں سے وابستہ ہو کر کے بھی، کہ ذاتی طور پر افطار کے وقت اور سحری کے وقت گھر میں کچھ 19-20 ہو گیا کھان پان میں تو غصہ آتا ہے، تو آدمی یہ حدیث سامنے رکھے تو غصہ سنبھل جائے گا۔ کام کرنے جا رہا ہے نوکر بن کر کے، امپلائی بن کر کے، ملازم بن کر، اور یا کام کرنے جا رہا ہے مالک بن کر، تو دونوں ہی صورتوں میں اسے اپنے غصے پر قابو رہے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ تو رمضان المبارک جو آتا ہے یہ ایک ورکشاپ بن کر آتا ہے، اور جیسے ہم اپنی موٹر سائیکل، اپنی کار ورکشاپ لے جاتے ہیں وہاں ٹھیک کرانے کے لیے اور چابی دے کر آتے ہیں، ایسا نہیں کرتے ہیں کہ گاڑی کھڑی کر دی اور چابی ساتھ لے آئے، تو گاڑی کیا ٹھیک ہوگی۔ بہت مختصر لفظوں میں اس مہینے کی آمد کا مقصد ہماری اندرونی ٹوٹ پھوٹ، سوچ کی لائن سے، فکر کی لائن سے، عمل کی لائن سے، اعمال کی لائن سے، خود اپنی ذات سے متعلق اور دوسروں سے متعلق، ان تمام چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اور ان کا رخ درست کرنے کے لیے آیا کرتا ہے کہ ہم ہر اعتبار سے مثبت بنے، ایجابی بنے، پروڈکٹیو بنے، اور اپنے آپ کو سوسائٹی کے لیے، سماج اور معاشرے کے لیے مفید بنانے کی خاطر، خود اپنے گھر میں اہل خانہ کے لیے اپنے آپ کو مفید بنانے کی خاطر تمام تر سلبیات سے اور نگیٹو ایٹیٹیوڈ سے اور منفی سلوک سے اپنے آپ کو بچانے والے اور ٹھیک کرنے والے بن جائیں۔ تو جو انسان یہ دو کام نہ کرے روزہ رکھنے کے بعد بھی، جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور جھوٹے کام کرنا نہ چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے آدمی کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی اور اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ بزعم خود آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے وہ روزے سے ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ تو یہ حدیث اگر ہم سامنے رکھیں تو ہم اپنے آپ کو 24 گھنٹے کی زندگی میں دوسروں کے اعتبار سے اور خود اپنی ذات کے اعتبار سے مثبت، ایجابی، پازیٹیو بنا سکتے ہیں، اور اسی لیے رمضان آیا کرتا ہے۔ اور اپنی ذات کے اعتبار سے اور دوسروں کے اعتبار سے اپنے آپ کو منفی، نگیٹو اور سلبی بننے سے بچا سکتے ہیں۔ رمضان اسی مقصد کے لیے آیا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو سب کو توفیق دے کہ ہم اس مبارک مہینے میں
یہ اپنے آپ کو تمام ایجابی چیزوں سے، باتوں سے، کاموں سے سجانے والے بن جائیں، اور تمام منفی باتوں سے، کاموں سے اپنے آپ کو بچانے والے اور دور رکھنے والے بن جائیں، تاکہ رمضان ختم ہونے کے بعد ٹھیک اگلے ہی دن سے ہم مسجدوں سے دور نہ دکھائی دیں اور شیطان کے اڈوں سے قریب نہ دکھائی دیں۔ ٹھیک رمضان کے بعد مسجدیں جو ہم ابھی بھر رہے ہیں، ہم انہیں خالی کرنے والے نہ بن جائیں، اور جو شیطان کے اڈے ابھی ہم خالی کیے ہوئے ہیں انہیں پھر سے بھرنے والے نہ بن جائیں۔ تو یہ کسوٹی ہے۔ اگر ہم رمضان کے بعد اپنے آپ کو شیطنت سے دور رکھنے میں کامیاب ہو رہے ہیں اور اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو ہم سمجھیں کہ رمضان ہم نے صحیح طرح گزارا ہے اور ہمیں وہ دولت نصیب ہو گئی ہے جس کے دینے کے لیے رمضان آیا کرتا ہے۔ اگر اس کے برعکس معاملہ ہے کہ ہم اپنی بری عادتوں کی طرف، برے سلوک کی طرف، برے جذبات کی طرف اور برے ایٹیٹیوڈ کی طرف، چاہے وہ اپنی فیملی سے متعلق ہو یا سوسائٹی سے متعلق ہو، پلٹ رہے ہیں، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اپنی گاڑی ورشے میں لے تو گئے، لیکن گاڑی ہماری ورشے میں بنی نہیں، اور یہ قصور ہمارا ہے، رمضان کا نہیں ہے۔ ہم نے گاڑی لے جا کر کھڑی تو کی، لیکن ہم نے اس گاڑی کی چابی ورشے والے کے حوالے نہیں کی، گاڑی لاک رہی۔ جب ہم پہنچے لینے تو اس نے کہا کیا بھائی آپ کو چابی دے کر نہیں جانا تھی، آپ نے تو پلٹ کر خبر بھی نہیں دی، آپ سمجھ رہے ہیں کہ بس گاڑی آپ نے ورشے میں لا کر رکھ دی، گاڑی ٹھیک ہو جائے گی، تو گاڑی کیا ٹھیک ہوگی؟ تو یہ ہم خاص کر کے مثال دے رہے ہیں۔ تو ایسے ہی ہم ہیں کہ جب رمضان آ گیا اور ہم رمضان میں داخل ہو گئے، تو ہمارا کام ہے کہ ہم اب اپنی اس زندگی کی گاڑی کو لاک نہ رکھیں بلکہ کھول دیں اور رمضان کے حوالے کر دیں، اور رمضان جس طرح ہمیں بنانا چاہ رہا ہے ہم اس طرح بنتے چلے جائیں۔ تو عمل کے لیے سمجھنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ پوچھنے کا، سوال کرنے کا آپشن کھلا ہوا ہے۔ جیسے ہم دنیا میں اپنے روزمرہ کے 24 گھنٹے کے کام نپٹانے کے لیے کتابیں نہیں لیے بیٹھے ہوئے کہ بغل میں ادھر اور ادھر، ٹھیک ہے؟ آج بھی جب جی پی ایس کام نہیں کرتا ہے تو ہم اس علاقے میں کسی نہ کسی آدمی ہی سے پوچھتے ہیں کہ بھیا یہ سڑک کدھر جا رہی ہے، ہمیں فلاں جگہ جانا ہے، وہ جگہ کہاں ہے؟ تو یہ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو پوچھنا کن سے ہونا چاہیے، اسے آدمی جو ہے وہ انڈر لائن کیے رہے اور اسے پوائنٹ آؤٹ کیے رہے، اس پر فوکس کیے رہے، یہ نہیں کہ ہر تیرے میرے ارے غیرے سے پوچھ لیا، جس کی ظاہری شکل مولویوں جیسی دیکھی اس سے پوچھ لیا، اور یا جو مولوی صاحب بھی ہیں تو یہ سمجھ کر کے یہ سب جانتے ہی ہوں گے ان سے پوچھ لیا، ایسا نہیں ہے۔ تو وہی حصہ بقدر جثہ، یہ محاورہ ہے، تو یہاں اسے کھینچ لائیے کہ جس نے جتنی محنت کی ہے اس کے پاس اتنا علم ہے، جس لائن کی محنت کی ہے اس لائن کا علم ہے۔ تو کسی نے مسئلے مسائل کی لائن سے محنت کی ہے تو ہم کو مسئلے مسائل اسی سے پوچھنا چاہیے، ہر ایک سے نہیں پوچھنا چاہیے کہ تلا صاحب ادھر آئیے ذرا یہ بتائیے، ٹھیک ہے؟ اور ہمارا بھی کام ہے یہ کہ ہم جانتے ہیں تو کہیں، کہ اور نہیں جانتے ہیں تو کہتے بھائی یہ میری فیلڈ نہیں ہے، ہم سے وہ باتیں پوچھو جو ہم جانتے ہیں، جو ہماری فیلڈ سے متعلق ہیں۔ ہاں، یورپ اسے خوب فالو کرتا ہے کہ وہاں ان کمنگ کال کا ٹیکنیشین الگ ہے، آؤٹ گوئنگ کال کا ٹیکنیشین الگ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب بس مختصر یہ، لیکن ہم آل راؤنڈ سروس کو بہت پسند کرتے ہیں کہ ہم ہی بیٹنگ بھی کر لیں، ہم ہی بالنگ بھی کر لیں، ہم ہی فیلڈنگ بھی کر لیں، چلے یہ 3 کام تو ہو سکتے ہیں، تو ہم کہا کرتے ہیں ذرا وکٹ کیپنگ کر کے دکھاؤ تو، کہ بہت بڑے آل راؤنڈر ہو تو ٹھیک ہے، آپ نے بیٹنگ کر لی، جب باری آئی کہ بھائی باری آتی ہے، اب فیلڈنگ جب آپ کر رہے ہیں تو بالنگ کر سکتے ہیں، اور بالنگ کرتے ہوئے فیلڈنگ کر سکتے ہیں، گیند آپ کی طرف آ رہی ہے، کیچ آپ کی طرف آ رہا ہے، لیکن تیسرا کام کیا کر سکتے ہیں فیلڈنگ کرتے ہوئے، کہ آپ بالنگ بھی کریں اور آپ کی طرف گیند آ رہی ہے آپ نے روک بھی لی، اور بیٹسمین سے گیند مس ہو گئی ہے تو آپ جمپ کر کے وہاں پیچھے پہنچ جائیں اور وکٹ کیپنگ کر کے گیند روک لیں۔
تو ہر کام آدمی نہیں کر سکتا ہے. یہ مثال اس لیے دے رہے ہیں کہ آل راؤنڈ سروس کے جو لوگ شوقین ہوتے ہیں تو اس کی بھی ایک لمٹ ہے، اس کی بھی ایک حد ہے. ہر کام ایک ساتھ نہیں ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہم بھی پوچھنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہم کون سی بات کس سے پوچھ رہے ہیں. یعنی کہ جس کے سر پہ ٹوپی دیکھی ہو، جس کے چہرے پہ داڑھی دیکھی ہو، جسے کرتا پاجامہ پہنے دیکھا کہ بس مولوی صاحب سمجھ لیا. اس سے بڑی توہین نہیں ہے علم دین کی جو ہم کرتے ہیں صبح شام. ہر شرٹ اور پینٹ اور ٹائی لگانے والے کو ہم ڈاکٹر نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے. ہر شرٹ پینٹ اور ٹائی لگانے والے کو انجینئر نہیں سمجھتے. ہر شرٹ پینٹ ٹائی لگانے والے کو ہم ٹیچر نہیں سمجھتے. وہاں نہیں سمجھتے، وہاں تو بورڈ دیکھتے ہیں پہلے جا کر کے. رستہ چلتے نہیں پوچھتے روک روک کر کے ایک ایک کو کہ ذرا سا رکو بھائی، کہ آپ ماشاءاللہ بڑا زبردست سوٹ پہنے ہوئے ہیں، آپ ڈاکٹر صاحب ہیں، آپ انجینئر صاحب ہیں، مجھے گھر کا نقشہ بنوانا ہے، آپ ٹیچر ہیں، مجھے اپنے بچے پڑھوانا ہے. وہاں تو ہم یہ بیوقوفی حماقت نہیں کرتے. وہاں تو بورڈ دیکھتے ہیں، سائن بورڈ دیکھتے ہیں، پتہ کرتے ہیں، ایڈریس لیتے ہیں، نمبر لیتے ہیں، کتنے جتن کرتے ہیں کہ صحیح آدمی کے پاس پہنچیں، مطلوبہ آدمی کے پاس پہنچیں. اسی لیے وہاں پر الگ سے علامتیں لگائی گئیں کہ ڈاکٹر ہیں تو اوپر سے سفید کوٹ پہن لیں، ٹھیک ہے. ہاسپٹل کے اندر ہیں تو گلے میں آلہ ڈال لیں، گلے میں، جس سے دیکھا جاتا ہے. ٹیچر ہیں تو وہ اس حساب سے اپنے کو نمایاں کریں، کچھ ذرا پاکٹ میں بلیک اور نیلا اور ریڈ پین لگا لیں. اور وکیل صاحب ہیں تو اوپر سے کالا کوٹ پہن لیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ لگایا گیا تاکہ ممتاز کرنے کے لیے، امتیاز پیدا کرنے کے لیے کہ بھائی یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. لیکن یہ امتیاز آپ ہٹا دیجئے، یہ سیپریٹ کرنے والی علامتیں ہٹا دیجئے، سب کو ایک لائن میں کھڑا کر دیجئے. اور ہم کسی کو جانتے نہ ہوں تو ہم پہچان لیں گے کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ انجینئر صاحب ہیں اور یہ استاد صاحب ہیں. لیکن یہ حماقت ہم دین میں خوب کرتے ہیں، دل لگا کر کرتے ہیں، جم کر کرتے ہیں. اور ہم کہا کرتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے بے حیثیتی، کہ ہمیں دین کی قدر و قیمت نہیں ہے. اگر دین کی قدر و قیمت اپنی اس اولاد جتنی بھی ہوتی جو بیمار ہے اور جس کا علاج کرانے کے لیے ہم اچھے سے اچھے ڈاکٹر کا پتہ لگا رہے ہیں، اتنی بھی ہوتی تو پھر ہم ایرے غیرے نتو خیرے سے دین کی معلومات حاصل نہیں کیا کرتے. تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ میں الذکر کا لفظ خود بتا رہا ہے کہ ہمیں کس سے پوچھنا ہے. ذکر کسے کہتے ہیں؟ ہے کہ بھئی آئیے چلیے ذکر کریں، تو کیا ایک مرتبہ اللہ، ایک مرتبہ بس سبحان اللہ، یہ بھی ذکر ہے لیکن یہ بہت ہی ادنا مقدار ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو عام بول چال میں اور جو اس لفظ کے معنی ذکر یذکر ذکرن، ذکر کرنا یعنی یاد کرنا. یاد کسے کہتے ہیں؟ کسی کام، کسی چیز کو، کسی بات کو بار بار دہرانے کو، ٹھیک ہے. تو یاد بھی تبھی کہتے ہیں کہ یار فلاں کی یاد آ رہی ہے جب دھیان ادھر سے ہٹ نہیں رہا ہے اور کام کرتے ہوئے دھیان اسی طرف متوجہ ہے تسلسل سے. تو کانٹینیویشن، لگاتار کسی چیز کا دل و دماغ پر طاری ہونا. تو یہ لفظ خود بتا رہا ہے. قرآن کو بھی الذکر کہا گیا، تو وہاں پر بھی ہم سمجھ لیں اور اپنی حالت دیکھ لیں کہ ہم قرآن سے کتنے وابستہ ہیں، قرآن کو کتنا یاد کر رہے ہیں. قرآن ہر پہلو سے، کہ حافظ ہے تو وہ کتنا یاد کر رہا، دیکھ کر پڑھنے والا ہے تو وہ کتنا اسے دہرا رہا ہے، اور قرآن کے معانی پر محنت کرنے والا وہ اس کے اندر کتنا اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہے. تو اس سے ہم خود یہ بات سیکھ سکتے ہیں کہ اہل الذکری جو کہا گیا تو گہرا علم رکھنے والا، کہ جس نے قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا ہے اور جس نے قرآن کے اندر آئی ہوئی باتوں کو، مسئلے مسائل کو، احکامات کو اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا ہے، وہ روزانہ قرآن کی باتوں کو دہرا رہا ہے، ان سے جڑی چیزوں کو پڑھ رہا ہے، کتابوں کے پیج الٹ رہا ہے، پلٹ رہا ہے. یہ سارا پورا ایک سسٹم ذکر کا لفظ اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، میرے اپنے لفظوں میں.
سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ اگر گرہ باندھ لیں تو پھر کیا گوگل بابا کا یہ درجہ ہے؟ گوگل بابا کا یہ درجہ ہے؟ براؤزنگ کا یہ اسٹیٹس ہے، یہ درجہ ہے؟ وہاں تو ایک چیز رکھی ہوئی ہے کتاب کی طرح. اب یہ تو آپ ہیں جو کچھ وہاں موجود ہے سب پڑھیں. تو کون پڑھ سکتا ہے سب؟ کس کے پاس اتنا ٹائم ہے؟ وہی پڑھتا ہے اور وہی پڑھ سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کیا ہوا ہے. اور اس کے بعد وہاں پر رطب و یابس سب جمع ہے. رطب مانے تازہ، یابس مانے سوکھا، یعنی صحیح غلط سب جمع ہے. آپ کیسے پتہ کریں گے کہ یہ اکارڈنگ ٹو قرآن گائیڈنس ہے اور یہ اگین دا قرآن گائیڈنس ہے؟ آپ کیسے پتہ کریں گے؟ آپ کے پاس وہ کسوٹی اور وہ معیار اور وہ جانچنے کے آلے تو ہیں نہیں، وہ تو آپ نے سیکھے نہیں ہیں. تو ان چیزوں کے بنا دین کو ہم پرکھ سکتے ہیں. سمجھ رہے آپ کہ ہر چیز سے گئی گزری چیز دین ہے. کھانا بھی ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اپنی زبان سے، اور رمضان میں آج کل خاص کر کے یہ ذرا کمی رہ گئی، وہ فلانی جگہ جو کھایا تھا وہ کیا مزے کا تھا، ٹھیک ہے. لیکن دین کچھ نہیں، وہ بے ٹیسٹ چیز ہے. آپ اور بے ٹیسٹ ہے، بے رنگ ہے، ٹھیک ہے. جیسے چاہے اسے استعمال کریں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو یہ اتنی بڑی غلطی ہے، بھول ہے، غلط فہمی ہے، جس سے ہمیں اپنے آپ کو نکالنا چاہیے. اور جیسے پلمبری کا کام کرنا ہے تو پلمبر بلا کے لائیں گے، ڈاکٹر صاحب کو نہیں کھینچ لائیں گے، ٹھیک ہے. بچہ بیمار ہے یا خود بیمار ہے تو پلمبر کے پاس نہیں جائیں گے، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. اور جھولا چاپ، تھیلا چاپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے اگر ہم پڑھے لکھے ہیں تو، ٹھیک ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ڈاکٹری کیا ہوتی ہے. تو اسی طرح سے کپڑے سلوانا ہے تو معمار کے پاس نہیں پہنچ جائیں گے. گھر بنوانا ہے تو ٹیلر کے پاس نہیں پہنچ جائیں گے. تو یہ غلطی ہم دین کے میدان میں کیوں کرتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے. کیوں کرتے ہیں؟ کیوں پہلے پتہ نہیں لگاتے پوچھنے سے پہلے؟ کیوں جو ہے آتھینٹک مولوی سے رابطہ نہیں کرتے، مسئلے مسائل والے مولوی سے؟ اور وہ بھی وہ مولوی جس کا دائرہ وسیع ہو، جس کا دائرہ وسیع ہو، جس کے ذہن کی کھڑکیاں ساری کھلی ہوئی ہوں. یہ نہیں کہ اسے خود گرمی میں بھی صاحب ٹھنڈک لگ رہی ہے. ایسے بھی لوگ ہیں، عملی طور پر واقعی ایسے لوگ ہیں. گرمی کے سیزن میں بھی جو ہے وہ ٹھنڈک لگتی ہے، ٹھیک ہے. انہیں کنڈیشن چلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ٹھنڈک حاصل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ اسی گرم ہوا سے ٹھنڈک جو ہے اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں. کیا زبردست سسٹم ہے ان کے اندر. اگر ہم سب کو نصیب ہو جائے تو ہندوستان کا، ہمارے علاقوں کا مسئلہ حل ہو جائے. نہ کولر کی ضرورت پڑے، نہ مکیف کی ضرورت پڑے، ضرورت ہی نہ پڑے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ میری گزارش ہے کہ ہم ان دو چیزوں کا خیال کر کے، لحاظ کر کے دین کے مسئلے مسائل جانیں اور سیکھیں. کہ ہم اگر گوگل پہ براؤزنگ کر رہے ہیں تو پہلے پتہ کر لیں کہ بھئی جو ویب سائٹ ہم دیکھ رہے ہیں یہ آتھینٹک ہے کہ نہیں ہے. اور جس چلتے پھرتے انسان سے بات پوچھ رہے ہیں تو وہاں پر یہ یقین کر لیں کہ یہ واقعتاً حقیقی مولوی ہے بھی کہ نہیں، افیکٹڈ تو نہیں ہے. جیسے ڈیوائس ہماری جو ہے وہ افیکٹڈ ہو جاتی ہے، وائرس اس کے اندر آ جاتا ہے، تو اس کے اندر وائرس تو نہیں آئے ہوئے ہیں سوچ کے، فکر کے. جسے قرآن نے اپنی زبان میں عوج کہا ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. اب لہو کی ضمیر کتابی کی طرف پھر رہی ہے کہ کتاب کے اندر تو کوئی عوج ہے ہی نہیں. لیکن اس کتاب کو اب سیکھنے والے کے ذمے ہے کہ جب وہ اس کتاب کو سیکھنے چلے تو اپنے آپ کو بھی بالکل اسٹریٹ سیدھا بنائے، اپنے اندر ٹیڑھ میڑ پیدا نہ کرے کہ جب چیز اندر جائے تو اسی حساب سے وہ ٹیڑھی میڑھی جو ہے ڈھل جائے. اپنے کو بھی سیدھا رکھے. یہ آیت بتا رہی ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. زیغ، عوج، یہ ساری چیزیں مانوی ٹیڑھ سے، مانوی کجی سے، اونچ نیچ سے کی ترجمان ہیں اور اسے بتا رہی ہیں. تو ہم وہ کتاب جب پڑھنے بیٹھیں، اس کتاب سے متعلق جب بات پوچھنے بیٹھیں جس کے اندر اللہ نے کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ میڑ، ذرا سی بھی اونچ نیچ نہیں رکھی ہے، بالکل سیدھی ہے،
تو ہمیں ایسے عالم کو اور ایسی کتابوں کو اور ایسی ویب سائٹس کو تلاشنا ہوگا، پہلے پرکھنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ وہ بھی اسٹریٹ فارورڈ ہیں کہ نہیں، کہ ان کے اندر عوج اور کجی تو شامل نہیں ہے۔ ہم کہا کرتے ہیں کہ دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اور اس کے بعد صحابہ کے توسط سے اور علماء دین کے توسط سے ہم تک پہنچ گیا۔ اب دین خود نہیں بولے گا، دین خود نہیں بولے گا۔ آیت سامنے ہے، اب ہماری اپنی یہ کھوپڑی، ہمارا اپنا یہ دماغ، ہماری اپنی یہ سوچ، ہماری اپنی یہ فکر جس طرح جس سانچے میں ڈھلی ہے اور پروان چڑھی ہے، اس کے مطابق ہماری سمجھ میں دین آئے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہی آیت ہوگی، وہی بات ہوگی، لیکن ہم کچھ سمجھ رہے ہوں گے، دوسرا کچھ سمجھ رہا ہوگا، تو اب فیصلہ کیسے ہوگا؟ فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو اس فیصلے کے کچھ بنیادی کھوٹے ہوتے ہیں، بنیادی باتیں ہوتی ہیں جو سیکھنے سے اور قرآن کریم پڑھنے سے اور وقت لگانے سے سمجھ میں آتی ہیں۔ اور سب سے خطرناک مرحلہ عقیدے کا ہوتا ہے، سوچ کا اور فکر کا۔ تو ہم نے اپنی پچھلی کلپ میں جو 2 ٹوک پہ پوسٹ کی ہے، اس میں کہا ہے کہ اس سلسلے میں ہمارا معیار، ہماری کسوٹی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم سب کو ہٹا دیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ عقیدے ہی سے جوڑ کر کیا ہے جہاں بھی کیا ہے۔ تو ہم دیکھ لیں، ان کی تاریخ پڑھ لیں کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ کس طرح اپنی قوم کو سمجھانا چاہ رہے تھے۔ جن واسطوں کو اور توسط کو، واسطہ اور توسط کا درجہ دے کر ہم مشرکانہ رسوم میں لت پت رہتے ہیں، کیا وہ بھی ایسے ہی کر رہے تھے؟ انہوں نے کیوں کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات؟ کیوں کہا؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مائدہ کی آخری آیتوں میں جو آیا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے احساسات و جذبات اور عقیدے کی ترجمانی سورہ مائدہ کے آخری صفحے میں اس آیت میں کرا دی ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت۔ ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزوں کی اس مہینے میں کثرت کرو، 2 چیزوں کی کثرت سے تم اپنے اللہ کو، اپنے رب کو، اپنے خالق کو راضی کرو گے، خوش کرو گے۔ ایک کلمہ طیبہ کی کثرت ہے، یعنی ایک اللہ کے گن گانا کہ بس اللہ ہی اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے کسی بھی چیز میں، وہ تنہا ہے، ہر چیز کا وہ خالق ہے، ہر چیز کا وہ مالک ہے، اسی نے یہ جہاں اور سنسار اور یہ کائنات بنائی ہے، اسی نے ہمیں بنایا ہے، وہی تنہا ہمارا حساب کتاب لینے والا ہے، وہی سب کچھ دے رہا ہے، اور ہم اسی کے قبضے قدرت میں ہیں۔ لا الہ الا اللہ، کہ ہم پہلے انکار کر دیتے ہیں کہ خدا ودا کچھ نہیں ہے، لا الہ ہے ہی نہیں کوئی خدا ودا جس کی ہم عبادت کریں، بندگی کریں۔ تب بات ختم ہو گئی نا یہاں سے کہ اب ہم اپنے اختیار میں ہیں، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارے اعمال، ہمارے افعال، ہماری حرکتیں سب ہمارے اپنے کنٹرول میں ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی ہم تابعداری کریں۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں الا اللہ، ہاں مگر ایک ذات ہے، ایک ہستی ہے جس کا نام اللہ ہے، کہ ہم اس کے لیے ہیں، انا للہ، اور اپنی عمر پوری کر کے، اپنا وقت پورا کر کے اسی کی طرف واپس لوٹنے والے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ وہ حقیقت ہے جو لا الہ الا اللہ سے جڑی ہوئی ہے۔ ہم نے اسے وفات سے اور انتقال سے اور مرنے سے جوڑ دیا، اس لیے کوئی پڑھتا بھی ہے اسے تو ہم فوراً چوک جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کیا کسی کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ چلن اور رواج کا یہ اثر ہوتا ہے، حالانکہ یہ اسی توحید کی حقیقت کو بیان کر رہی ہے یہ آیت، اس سے زیادہ اہمیت کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ اور 2 ٹوک انداز میں بیان نہیں ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کی ملکیت ہیں، وہ ہمارا مالک اور خالق ہے، اور
اسی کے پاس سے ہم آئے ہیں، ہمیں واپس اسی کے پاس پلٹ کر جانا ہے. کوئی بیچ میں پوچھنے والا نہیں ہے کہ کہاں چلے اور کدھر چلے، کوئی نہیں ہے. وَهُوَ الَّذِي يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ. ہاں، کوئی بیچ میں ہے نہیں، کسی کا انٹرفیئر نہیں ہے. پازیٹیو تو ہے کہ ہماری بگڑی بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو، اپنے انبیاء اور رسول کو یہ اختیار دے رکھا ہے کہ روز محشر ہمارے حق میں سفارش کریں کہ اللہ چلے یہ ٹوٹ پھوٹ، یہ بھول چوک معاف کر دیجئے، کہ یہ تو الگ ہٹ کر کے ہے، آپ کی ذات سے تو وابستہ نہیں ہے، یہ کیسے ہی ٹوٹا پھوٹا تھا لیکن تھا تو یہ آپ ہی کا، اس نے اپنے دل میں آپ ہی کو بسایا ہوا تھا، اس نے کسی اور چیز کو، کسی اور ہستی کو، کسی اور مخلوق کو خدائی کا درجہ نہیں دیا تھا. ہاں، سب کچھ ہونے کا یقین اس نے آپ سے جوڑا ہوا تھا. ہاں، منفی بھی اور مثبت بھی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ وہ دولت ہے جو کلمہ طیبہ کی کثرت اور استغفار، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیں اور عفو درگزر کے طالب ہوں. وہ مغفرت مانگنا کیا ہے کہ اللہ ہمیں ٹھیک کر دیجئے، اللہ ہماری بگڑی بنا دیجئے، اللہ ہمیں درست کر دیجئے. تو ٹھیک ہے. اور دو چیزوں کی کثرت کہ جن کے بنا ہمیں کوئی پناہ نہیں ملے گی، جائے پناہ نہیں ہے جن کے بنا. ایک جنت کی طلب اور دوسری جہنم سے پناہ، کہ یہ دو چیزیں، اے اللہ ہمیں جنت کا مستحق بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا دیجئے. چار چیزوں کی کثرت اس مہینے میں. اب جوڑ دیجئے ان چار چیزوں کو، اور من لم یدع قول الزور والعمل به کو، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو، اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہ من قول وعمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہ من قول وعمل کو، اور انا للہ وانا الیہ راجعون کو. تو یہ کون سا مینول بنتا ہے ہماری اس ڈیوائس کا، ہماری اس گاڑی کا کون سا مینول بنتا ہے؟ اس میں ہے کہیں کسی اور کی گنجائش؟ ہم ہیں اور اللہ ہے، ہم ہیں اور ہمارا خالق ہے، ہم ہیں ہمارا مالک ہے، ہم ہیں اور وہ ہے جو ہمیں سانس اور زندگی دیے ہوئے ہے، ہم ہیں جو ہمیں قوت گویائی دیے ہوئے ہے، ہم ہیں اور وہ ہے جو ہمیں رمضان جیسے مہینے میں ہم کیسے ہی غریب ہوں، ہم کیسے ہی بے بس ہوں، لیکن وہ اپنی قدرت سے ہمارے حال پر رحم کیے ہوئے ہے، خاص الخاص رحم کیے ہوئے ہے. ٹھیک ہے. تو اس چیز کا دھیان رکھیں کہ ہم ہر مثبت پازیٹیو کام کرنے والے بنیں اور ہر منفی اور نگیٹیو کام سے، سلوک سے، ایکٹیویٹی سے، ایٹیٹیوڈ سے اپنے آپ کو بچائیں، گھر کے اندر بھی اہل خانہ کے ساتھ اور گھر کے باہر بھی اپنے رفقا اور اپنے کلیگ اور اپنے دوست احباب کے ساتھ. اور اللہ سے ہمارے لیے بھی دعا کریے، خود بھی دعا کریے، اور رمضان کو رمضان کی طرح گزارنے کی کوشش کریے کہ کاموں کے ساتھ ساتھ جو وقت ملے اپنے آپ کو اسے عبادت میں کھپائیں، نمازیں پڑھ کر. اور نماز کے لیے صحیح قرآن پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو صحیح قرآن پڑھنے کی محنت کر کے اور مشق کر کے، دعائیں کر کے، اپنی زبان میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کر کے، اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کر کے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص وہی کسی کو پانی پلائے روزہ افطار کرانے کے لیے، من اسقى صائما، کہ جو روزے دار کو پلائے. تو اسقا کے معنی پلانا، اب چاہے وہ شربت ہو، چاہے پانی ہو، چاہے لسی ہو، چاہے دودھ ہو، چاہے جوس ہو. یہ لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بولا ہے کہ سب کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے. تو پلائے یعنی افطار کرائے. اب اور آگے بڑھیے تو یعنی افطار کرائے. تو کل قیامت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ایسا جام پیے گا جس کے بعد وہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہیں ہوگا. تو اس کی ایک شکل ہے کہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق اپنے آس پاس ضرور دیکھیں، اور اپنے محلے میں، اپنے پڑوس میں، دائیں بائیں، سامنے پیچھے جو پڑوسی ہیں ہمارے، ان کا حق ہے ہمارے اوپر، تو ان کے ساتھ ایکسچینج کریں، شیئر کریں. یہ چھوٹے تھے ہم لوگ دیکھتے تھے، اب یہ معمول ختم ہوتا جا رہا ہے افطاری بھیجنا. تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، جاتی ہے اور آتی ہے تو ہمیں یہ اجر ملتا ہے کہ ہم دوسرے کے افطار میں شریک ہو رہے ہیں، دوسرا ہمارے افطار میں شریک ہو رہا ہے. تو مال سے اور چیزوں سے ہم یہ کریں، مدد کریں. اور گھر کے اندر جب اذان ہو، روزہ کھولنے ہم چلیں، تو بجائے خود اٹھا کے خود ہی کھا لیں، اس کے بجائے آپس میں شیئر کر لیں
کہ ہم دوسرے کی طرف بڑھا دیں، دوسرا ہماری طرف بڑھا دے. اس طریقے سے ہر ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لے تاکہ گھر کے اندر بھی دسترخوان پر روزانہ ہمیں یہ مقام اور مرتبہ مل جائے، تاکہ کل ہم اپنے نبی سے وہ شربت پینے والے بن جائیں جس کے پینے کے بعد اللہ جنت کا مستحق بنائے تو جنت میں داخل ہونے تک ہم پیاسے نہ رہیں اور نہ ہوں. ٹھیک ہے، بس اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.